اے علینا رکو یار، سنو تو صحیح، میں اس اعلیٰ درجے کی جسارت پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ برق رفتاری سے اس کے پیچھے باورچی خانے میں آ گیا، جبکہ علینا کی حالت قابل رحم ہونے لگی۔ وہ منہ پھیلائے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ علینا، یہ دیکھ لو کمانڈر، ادنا تھانے دار سبحان اپنے دونوں کان پکڑ کر معافی مانگ رہا ہے۔ آج جو کچھ کیا ہے اس پر معاف کر دو۔ آئندہ جب کوئی عملی مظاہرہ کرنے کا سوچا تو دفتر سے لائسنس کے ساتھ گرفتاری کے مجوزات بھی لے آؤں گا۔ اب میری طرف دیکھ لو ملکہ علینا۔ علینا، میں رو دوں گا، بتا رہا ہوں، پھر آپ اور آپ کی امی نے آپ کو ڈانٹنا ہے۔ مجھے کیوں ڈانٹیں گی؟ وہ چہرہ پھیلائے پلٹی۔ ان سب نے آپ کو میرے ساتھ اس لیے رخصت کیا تھا کہ آپ میرے خیال کے ساتھ ساتھ مجھے خوش رکھو گی۔ اگر ابھی روٹ رہی ہو تو میرا خیال کون رکھے گا؟ زبان باورچی خانے کے دروازے کے بیچ میں کھڑا علینا کو جذباتی پن سے قائل کرنے کے لیے ایٹی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ اگر ان لوگوں نے مجھے ڈانٹا تو میں انہیں تمام حقائق من و ان سنا دوں گی۔ اب اسے بتا رہی ہوں۔ سنتے ہی زبان کے چھکے چھوٹ گئے۔ کون سے حقائق بتاؤ گی؟ یہی جو ابھی آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ زبان کا جی چاہا سر دیوار کے ساتھ دے مارے۔ علینا، اب کون سے کنویں کی پیداوار ہو، کون سے جنگل میں رہتی ہو یار؟ وہ لاچارگی سے گویا ہوا۔ آپ کو پتا ہے مجھے صرف اپنی پڑھائی عزیز تھی، اور پڑھائی جنگل میں بیٹھ کر نہیں کی جاتی ہے۔ وہ روٹھی باورچی خانے کی سلیب کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی تھی۔ علینا، خدا رب کسی کو کچھ بھی نہ بتانا۔ کیوں ابھی ڈر رہے ہیں؟ ڈر نہیں رہا، صرف سمجھا رہا ہوں کہ میاں بیوی کی باتیں انہی کے بیچ میں رہنی چاہیے۔ وہ لجاجت سے بول کر اس کی طرف بڑھا۔ آپ پھر قریب آ رہے ہیں، فاصلہ برقرار رکھیے۔ علینا، صحن میں بہت ٹھنڈ ہے، اسی لیے اندر آنے کی خطا سرزد ہوئی ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ کیا کھانا ہے، اس سے پہلے عبدالنافع دوبارہ رونا شروع کر دے۔ آپ کھانا اور عشاء کے بعد سو جاؤ، میں رات کو عبدالنافع کو دیکھ لوں گا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا وضاحتیں دے رہا تھا۔ دیکھا ہے؟ وہ منہ بسورے رنجیدگی سے بولی۔ کیا؟ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ یہی کہ اب میں عبدالنافع کو سنبھال نہیں سکتی ہوں۔ یا اللہ، میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میں تو آپ کی تھکن کی وجہ سے آپ کے آرام کرنے کی بھلائی کا سوچ رہا تھا، کیونکہ کل بھی اس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے اور آپ کو اسے سنبھالنا پڑا۔ اب اجازت ہے تو پانی پی لوں؟ صبح نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں، وہی ضدمات انداز میں بولی۔ کیوں؟ پانی میں خود ڈال کر دوں گی، آپ ادھر موڑے پر تشریف لے جائیں۔ جو حکم سرکار۔ وہ شرافت سے موڑے پر ٹک گیا اور چور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ گرم کھدر کی سادہ سے جوڑے میں ملبوس ہم رنگ گرم چادر لپیٹی ہوئی تھی، جبکہ گھنیرے بالوں کی پونی نظر انداز کیے جانے پر لٹوں کی صورت اختیار کیے ہوئی تھی۔ کانوں میں پڑی چھوٹی چھوٹی سنہری بالیاں اور گندمی قطر میں جھولتی اس کے نازک سی زنجیر جھول رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی صبح نے فوراً نظریں چرائیں۔ آپ مجھے پھر گھور رہے تھے؟ زیادہ تو نہیں، بس تھوڑا سا گھورا تھا کہ مجھے پیاس لگی تھی۔ پانی کی شدت طلب اور آپ پیالے کو رگڑ رگڑ کے دھو رہی تھی، بس یہی دیکھا۔ پھر ٹھیک ہے، پیالے کو دائیں ہاتھ سے تھامے اور 3 سانس میں سارا پانی پی جائیں۔ جی بہتر۔ صبح نے لمبی سانس خارج کر کے گہری مسکراہٹ چھپائی۔ یا چھوٹی سی ہے اور میرے اوپر روب جماتی ہے۔ سپاہیوں میں سے کوئی دیکھ لے تو میرا جینا حرام کر دے، پھر خلوص انس تو میری ناک میں دم کر دے۔ ہائے صوبی، تو کس قدر نرم خو ہے، کم سن لڑکی تجھے اپنے اشاروں پہ چلا رہی ہے۔ شکل سے تو بہت معصوم ہے، مگر اڑیل خوبصورت سے زیادہ چڑیل ہے۔ سمان پانی پی کر اکیلے ہی مسکرانے لگا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ پیالہ تھامتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیالہ کتنا خوبصورت ہے، مگر مٹی کے پیالے میں کون سی خوبصورتی آن ٹپکی؟ پتہ نہیں، پر آج یہ پیالہ بہت خوشنما لگنے لگا ہے۔ آپ ایسا کرو، عشاء پڑھو، اسی دوران میں باہر سے جلدی جلدی کھانا لے آؤں۔ وہ فوراً سنجیدگی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ سنے؟ جی سنائے۔ گھر جلدی لوٹ آئیے گا۔ کیوں؟ مجھے اکیلے میں ڈر لگے گا۔ او اچھا، جب میں رات کی شفٹ پر کام کروں گا اس وقت آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ عبدالنافع ہوگا نا، اور وہ بڑا بھی ہو جائے گا۔ اچھا، عبدالنافع اگلے ہفتے تک بڑا ہو جائے گا؟ مجھے نہیں پتا، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ آپ بس کھانا گھر پر منگوا لیں۔ کڑاہی کھاؤ گی یا پلاؤ؟ جو آپ کا جی چاہ رہا ہو منگوا لیں، میں عشاء پڑھ لوں۔ جی ضرور۔ صبح نے شرافت سے باورچی خانے کے بیچ میں پڑا مورا ہٹایا اور ہاتھ پھیلا کر اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ جاتے جلدی پلٹی تو صبحان کو فون کال کے ساتھ لگائے پایا۔ اس نے مطلوبہ کھانے کا پتہ بتا کر فون بند کر کے دوبارہ جیب میں ڈالا اور اسے سواریہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی فرمائے، خادم کیا خدمت کر سکتا ہے؟ وہ میں نے پوچھنا تھا، اب ناراض تو نہیں ہے نا؟
توبہ توبہ استغفراللہ، میری مجال جو میں ملکہ علینا سے ناراض ہو جاؤں؟ سبحان نے شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر ٹھیک ہے، ابھی آپ میری شکایت انس بھیا سے تو نہیں کریں گے؟ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے شرمندگی سے پوچھنے لگی۔ اگر میری پابندیاں میری برداشت سے بڑھ گئیں تو پھر شاید شکایت کر دوں۔ وہ اسے جانچی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ انس بھائی کو کیا شکایت کریں گے؟ وہ بے کلی سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ زیادہ تفصیل تو نہیں، بس یہی بتاؤں گا کہ علینا مجھے ہاتھ تھامنے نہیں دیتی، کہتی ہے فاصلے پر رہ کر بات کرو، اور وہ لفظ چبا کر بولا، نہیں خدا را کچھ میں نہیں بتانا، انس بھائی آپا کو بتا دیں گے اور آپا مجھ پر غصہ کریں گی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سبحان کا جی چاہا اسی کی فکر مندی کو خود میں سمیٹ لے، مگر خطرناک نتائج سے خوفزدہ ہوئے خود پر قابو پا لیا۔ آپ کہتی تو ہو نہیں بتاؤں گا، اور اگر آپ نے کسی کو بھی کچھ بتایا تو پھر میں عبدالنافع آپ سے روٹ جائیں گے۔ وہ سنتے ساتھ ہی بھاں رونے لگی۔ علینا آج رات روٹنے بنانے میں ہی گزر جائے گی کیا؟ اتارا چپ ہو جاؤ۔ بے خودی میں اس نے غمزدہ بے وقوف سی لڑکی کو اپنے مضبوط ہثار میں لے لیا۔ اب چاہے روٹو یا غصہ کرو، جب تک کھانا نہیں آتا آپ ادھر سے ہل نہیں پاؤ گی۔ اس کے رونے میں تیزی آ گئی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد وہ مچلنے لگی۔ اب تو ہر صورت آپ کی شکایت آپ کے والدین سے کروں گی۔ وہ اس سے شکوہ کرنے لگی۔ ٹھیک ہے بتا دینا، میں ابھی آپ کو بتا دوں گا۔ آپ میری بات نہیں سنتی ہو۔ وہ اسے جکڑے مزید چڑھا رہا تھا۔ اب تو ہرگز آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ مچل کر نکلنے میں کامیاب ہوگی۔ اچھا بات نہ کرنا، پر کھانا ضرور کھا لینا۔ سبحان نے ہنستے ہوئے ہانک لگائی۔ اے نرم خود سبحان، نہ جانے کرفیو کب تک برقرار رہے گا، وہ سوچ کر رہ گیا۔ انصر اور نالائق سن مرید انسان کب لاہور پہنچا ہے؟ مجھے کانوں کار خبر نہیں ہونی تھی۔ بے صبرے سو بھی تیرے لیے بہت بہترین خبر ہے۔ ذرا سنبھل کر بیٹھ شہزادے، یوں سمجھ تیرے دن بدلنے والے ہیں۔ اور کمینے اب بتا بھی دے کیوں میرے نوبہتا جان لینے پر تلا ہوا ہے؟ تو پوچھ بھلا کون سی خبر ہو سکتی ہے؟ انصر نے پولیس کے ساتھ ساتھ نان چنوں کا ٹھیلا بھی لگا لیا ہے۔ اور نئے نئے باپ تیری سوچ صرف چنوں تک ہی جا سکتی ہے، جبکہ میری سوچ میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اچھا، کیوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشیر خاص مقرر ہوگا کیا؟ نہیں نہیں، تو یہ سوچ کہ ہم دونوں کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیوں؟ ہم دونوں کسی شاہراہ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور نوبیہت اور نئے نئے باپ میں اور تو اکٹھے لاہور آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ گھوڑے کھل کر بتا ورنہ میں روٹ جاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے تیرے گھر میں ہی روشنے بنانے والے مناظر باقاعدگی سے رنما ہو رہے ہیں۔ اس نے استفسار کیا۔ زن مرید ان صاحب، اب مجھے اپنے حالات پر لاگو نہ کرو۔ اپنے بندے کے پتروں کی طرح سیدھی بات بتا، گھر میں علینا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہائے ہائے، ان پھرتیوں پر تیرے صدقے جاؤں، اس نے اسے چھیڑا۔ بس اب زیادہ چولے نہ مار، اصل بات کھل کر بتا۔ آج میری بڑے صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے میری اور تیری حسن کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 6 ماہ کے لیے لاہور کے تھانے میں طلب کر لیا ہے۔ میرے اور تیرے دونوں کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ کام سے دونوں سیدھے کھرایا کریں گے اور یہ بابل فیض والے کیس کو عمار کے ساتھ بآسانی دیکھ لیں گے۔ ہنس یار، تو حقیقتاً شہزادہ ہے یار۔ صبح نے سن کر سانس لیا۔ یار میں علینا کی تنہائی کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ جب میری رات کی شفٹ شروع ہوگی تو وہ اکیلی کیسے رہ پائے گی؟ مگر اب میرے والدین کے ہاں مجھے کوئی پریشان لاحق نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ اور سو بھی نالائق زینہ بھی تو اکیلی رہتی ہے، اور تو دن رات مختلف اوقات کی شفٹ کرتا رہا ہے۔ یار وہ اکیلی تھی مگر سمجھدار تھی۔ علینا کا عموماً نہ تجربہ کار ہے، اکیلے عبدالنافع کو سنبھالنا اس لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو نے یہ خوشخبری سنا دی، وگرنہ میں سے لاہور چھوڑنے کا سوچ رہا تھا۔ یار بعض اوقات عبدالنافع اس کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، اور تیری یہ مہربانیاں ماشاءاللہ۔ یار عبدالنافع بہت چھوٹا ہے اور علینا بھی کم سین ہے۔ کبھی کبھی مجھے علینا پر بہت ترس آتا ہے، میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہوں۔ اور سوبی بندہ بن جا۔ نہیں یار، حقیقت ہے وہ بہت سادہ اور معصوم سی ہے، ہر وقت عبدالنافع کے گرد گھوم گھوم کر تھک جاتی ہے۔ ادھر امی ہوں گی تو بہت آسانی رہے گی، اور میں اسے کالج میں دوبارہ ایڈمیشن بھی دلوا دوں گا انشاءاللہ۔ سبحان پورے عزم کے ساتھ انس سے دل کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ انس کا دماغ نئے حالات پر اٹکنے لگا۔ سوبی یار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بس اب تو واپسی کی تیاری شروع کر دے، تمام ضروری سامان سمیٹ لے، اور 4 دن بعد تجھے تھانے میں حاضر ہونا ہے۔ اور یہ تو کب واپس آ رہا ہے؟ میں کل صبح صادق گھر سے نکلوں گا اور سیدھا موٹر وے پر آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ سوبی ہنسنے سے دوبارہ پکارا، کیا ہے؟ سوبی تو کمینہ کھاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ میں یہ کہنے والا تھا کہ یا تیرا شکریہ۔ کس بات پہ؟ میری سادہ لو چچا زاد علینا کا خیال رکھنے کا۔ کیسی باتیں کر رہا ہے یار، بیوی ہے وہ میری،
اور بہت صاف کو ہے۔ میرے گھر میرے بچوں کو ایسے طریقے سے سنبھال رہی ہے، ماشاءاللہ۔ شکریہ ادا کرنا تو میرا بنتا ہے، جو تو نے مجھے زبردستی اس نئے پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا۔ صوبیہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ضرور بتانا۔ ارے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ، علینا کی طبیعت مسئلے کھڑے کرنے والی نہیں ہے۔ اچھا چل یار، اللہ تجھے اگلے سال ایک عدد اور نونہال سے نوازے، آمین۔ اس نالائق بچے درختوں سے تو نہیں اتارے جاتے، پہلے عبدالنافع کو تو بڑا ہو لینے دے۔ رت جگہ کٹوا کٹوا کر ہم دونوں کو اس نے ادمویا کر دیا ہے۔ اب عزیز زبان کو رت جگہوں کی بہاریں مبارک ہوں۔ دونوں دوست بیک وقت کہکہے لگانے لگے۔ 2 دن بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تو ڈاکٹرز کی اجازت سے وہ ایک سپاہی کے ہمراہ بیان لینے ہاسپٹل پہنچا۔ پچھتاووں کی دلدل میں دھسی ماں کی موجودگی میں وہ اپنی کارروائی کا آغاز کر چکا تھا۔ آپ کی اجازت سے میں آپ کا بیان حرفی ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب مقدمہ عدالت میں پہنچے تو ان نوسر بازوں کے بچ نکلنے کی کوئی بھی صورت باقی نہ بچے۔ پولیس اہلکار نے وضاحت پیش کی اور باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دیا، جبکہ ماں پہلو بدل کر رہ گئی۔ آج مورخہ 27 مارچ بروز جمعہ ہے۔ آپ اپنی کامل رضامندی سے مجھے اپنا بیان محفوظ کرنے کی اجازت دے رہی ہیں؟ جی، وہ پٹوں میں جکڑی نکاح سے بولی۔ اس کا بایاں بازو کئی جگہوں سے ٹوٹ چکا تھا، جبکہ صورت نیلو نیل ہو رہی تھی۔ وہ نرم و دھل میں لہجے میں یکے بعد دیگرے سوال جواب کا سلسلہ شروع کر چکا تھا۔ نکاح زدہ لڑکی میں نہ جانے اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ وہ آپ بیتی خود سے سنانے لگی اور شیرنی بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے لہو تر آیا۔ تھانے صاحب، میں چاہتی ہوں کہ وہ شخص میرے سامنے لایا جائے اور میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے لہو لعان کر دوں۔ میں اس گدی نشین کو اتنا ماروں کہ آئندہ کوئی شخص کسی کی بہن بیٹی کی عزت تار تار نہ کر سکے۔ پیشنٹ کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک اور سوال داغا۔ آپ اس سارے سانحہ میں کس کو قصوروار ٹھہرائیں گی؟ قصوروار؟ وہ لوٹی پٹی لڑکی سامنے بیٹھی ماں کو دیکھتے اسے سک کر بولی، میں جہالت کو قصوروار ٹھہراؤں گی، میں بد عقیدگی کو قصوروار ٹھہراؤں گی۔ وہ خالق جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اسے چھوڑ کر جب ہم مخلوق کا مد مقابل لاتے ہیں تو پھر زنا بالجبر جیسا کوڑا برستا ہے، پھر بیٹیاں لٹتی ہیں، پھر بیٹیاں ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں، پھر بیٹیوں کو پاگل خانے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال پانی پلکوں کی پھاڑ توڑ کر بہنے لگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے تم نے اپنے خدائی شریکوں کے حال پر بھی نظر کی ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا جزو بنایا ہے، یا ان کے آسمان میں کچھ سجا ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہے۔ اصل یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 40۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 197۔ وہ کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے، جو وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں خلفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم غور کرتے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ کہہ دیجئے کہ تم نے پھر بھی اس کے سوا اور کا خاص بنا لیا ہے جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ سورۃ نساء 117 آیت نمبر۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اور کسی کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کی بات نہ سنے بلکہ انہیں پکارنے کے لیے خبر تک نہ ہو۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5۔ ان آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ ہی تمام مسائب و مشکلات میں بندوں کی مدد کر سکتا ہے اور ان کے کام آ سکتا ہے اور ان کے دکھ درد کو دور کر سکتا ہے۔ اختیار و تصرف کا دائرہ فقط اسی کی ذات تک محدود ہے اور ساری کائنات کا نظام اسی کے قبضے میں ہے۔ تمام انبیاء، رسول و اسلام بھی حاجت رفی اور مشکل کشائی کے لیے فقط اسی کا دامن تھامتے ہیں اور اسی کے سامنے سرخم ہوتے ہیں۔ جمع سال پولیس اہلکار کو اس لڑکی کی اذیت ہلا گئی۔ آپ کے والد صاحب گھر پر موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ گھر کا کوئی مرد یا سربراہ ہے جس مقدمے کی پیروی کر سکے گا، یا پھر آپ کے والد صاحب وطن لوٹ رہے ہیں؟ والد لوٹ بھی آئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی بیٹی تو لٹ چکی ہے، ان کی شہزادی تو داغدار ہو چکی ہے۔ وہ شدید اذیت سے سسکنے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس خود گھناؤنے دھندے کی تمام تفتیش کروں گا۔ اب میں اندرونی تفصیلات تو نہیں بتا سکتا ہوں، مگر آپ کو بہت جلد انصاف ملے گا۔ آپ کو مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت مانگے گا، مگر اس کی سزا میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ پورے اعتماد سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا کہ جیب میں پڑا فون جگانے لگا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے میرا چینل اور ویڈیو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔